الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. برادران اسلام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر آزمائشیں زیادہ ہیں. آپ کے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو دیکھا جا رہا ہے. آپ ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں، آپ ایمان کے اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا ہے. قرآن مجید کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دی ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں اسی لیے دی ہے تاکہ ہمارے ایمانوں کے اندر تزلزل پیدا نہ ہو، ہمارے ایمانوں کے اندر کمزوریاں نہ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسی لیے نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ اسی لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور زمانے کے لیے ہے. اس لیے یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے. ایمانوں کو یہاں ایمانوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے کا دور ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء، کہ جس کے اندر آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ما اخذ منہ، کہ اس نے کیا لیا ہے، کیسا لیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حرام مال لیا ہے اس نے یا حلال مال کمایا ہے. انسان کو پرواہ نہیں رہے گی کہ یہ میرا مال جو میں کما رہا ہوں آیا یہ حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے. جس طریقے سے میں کما رہا ہوں یہ مال میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان ایسی ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ حلال ہوگا، لیکن جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کا پتہ نکالتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو حرام تھا، یہ مال تو ہمارے لیے کمانا جائز ہی نہیں تھا. بلکہ بیان فرمایا کہ اگر آدمی کے تقوی کی بات یہ ہے، پرہیزگاری کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو کسی مال کے اندر شبہ ہو جائے تو پھر ان تمام شبہ چیزوں کے بارے میں آدمی کو دور ہو جانا چاہیے. جس مال کے اندر اسے شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے تو شک کی بنیاد پر بھی نہ لے بلکہ اس سے دور ہو جائے. انسانی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے. جس موضوع کو لے کر آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں وہ موضوع ہے سود. ہمارے یہاں بڑا کاروبار، بلکہ دنیا کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں، عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو کاروبار جو ہے سود کا وہ اعلیٰ پیمانے پر پہنچ چکا ہے. اتنی سطح اس کی بڑھ چکی ہے، اتنی سطح بڑھ چکی ہے کہ ہر تیسرا بندہ نہیں تو چوتھا بندہ اس کے اندر ضرور شامل ہے. کوئی دینے میں ہے اور کوئی سود لینے میں ہے. کل ملا کر کے ہے یا
گواہی دینے میں ہے یا لکھنے میں ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا، یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، اور تیسرے نمبر پہ ہے اس کے اندر گواہی دینے والا، اور چوتھے نمبر پہ ہے اس سود کے لینے اور دینے کے اوپر لکھنے والا۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا، قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہمارے ایمانوں کے اندر بڑی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس سود کو حلال سمجھ رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود جو ہے لینا دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے کاروبار ہے، انما البیع مثل الربا، یہ جو یہ سود کا کاروبار ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس میں بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس میں بھی بات ہوتی ہے، اس میں بھی بات ہوتی ہے، اس میں بھی بندے کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھے قرآن مجید نے بیان فرمایا، ان لوگوں کی سزا قرآن نے بیان فرمائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا، قبروں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا، یہ ایسے نکلیں گے جیسے آسیب زدہ شخص ہو جس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، پھر وہ پاگلوں کی طرح، مجنوں اور دیوانوں کی طرح کبھی ادھر ڈولتا ہے، کبھی ادھر ڈولتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہو۔ یہ حال ہوگا اس شخص کا کہ جس نے دنیا کے اندر کاروبار کیا ہے، سود لیا ہے، سود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص کے جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان لوگوں کی مثال دے کر کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کیا ہو، اس سے بھی بدتر گناہ ہے آدمی کا سود لینا، سود دینا، سودی کاروبار کرنا کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید کا اعلان جنگ ہے اس سلسلے میں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی اس سلسلے میں اور بیان فرما دیا۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اتنے سخت الفاظ اللہ نے استعمال نہیں فرمائے ہیں جتنے سخت الفاظ سود کے سلسلے میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب جو پہلے کاروبار چل رہا تھا فتح مکہ کے موقع سے پہلے جتنے بھی کاروبار کیے تھے، فتح مکہ جب ہوا تو وہ لوگ جو سودی کاروبار میں ملوث تھے، اس کے اندر شامل تھے، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ بھی مسلمان بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم فرما دیا کہ وہ جو سودی کاروبار چل رہا تھا تمہارا، جو ایک نظام چلا رہے تھے، اس سودی کاروبار کو بند کیا جائے۔ اور ایسی صورت کے اندر جن کو تم نے پیسے دے رکھے تھے، وہ پیسے جو سود کے اوپر، جو اس قرض کے اوپر جو مزید لینا تھا، جس کو لون کہا جا رہا ہے، سود کہا جا رہا ہے، یہ اضافی جو رقم ہے اس کو ختم کرو، اس کو روک دو، اب نہیں لینا، بلکہ وہ اصل رقم جو ہے تمہاری وہ اپنی اصل رقم وصول کر لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر اس میں سے کچھ باقی رہ جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا کر دینا ہے؟ درگزر کر دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ اصل جو سرمایہ ہے اس کی اجازت ہے، جبکہ تم کیا کر لو؟ توبہ کرو۔ وَإِن تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اپنے ایمانوں کے اعتبار سے مضبوط ہو، اگر اپنے ایمانوں کے اوپر جمے ہوئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو آپ نے مانا ہے، اس کو فالو کیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یاد رکھو یہ جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہیں، باز آ جاؤ،
اور اگر تم باز نہ آئے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم باز نہ آئے نہ رکے تو سنو، اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کوئی ہے جو اللہ سے جنگ کر لے گا؟ کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا؟ کسی میں طاقت اور شکت ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر تمام کائنات کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تمام چیزوں کا علم اسی کے پاس میں ہے، ذرہ ذرہ اسی کے قبضے میں ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ اور اتنے مضبوط پہاڑ اسی کے قبضے میں ہے، اتنا اونچا آسمان اسی نے روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے، یہ زمین جو پانی کے اوپر بچھائی ہے یہ رب العالمین نے بچھائی ہے۔ وہ کیسا طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ اگر ایک فرشتے کو حکم دے دے تو زمین کے ساتوں طے کو اوپر سے نیچے کر دے گا۔ رب العالمین اگر ایک فرشتے کو حکم کر دے تو آسمان کے چیتڑے اڑا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے دے تو ایک فرشتہ اگر پہاڑ کے اوپر پر کا ایک کنارہ اگر مار دے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام چیزوں کا علم ہے، اس لیے اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سخت الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہ آئے، نہ رکے سودی کاروبار سے باز نہ آئے تو سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان سے۔ ہاں اگر تم نے توبہ کر لی، جو سود بچا ہوا تھا وہ ختم کر دیا، اصل رقم لے لی، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، بالکل ایک دم الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یہ سودی کاروبار انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سودی کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ مالدار آدمی غریب کا خون چوس رہا ہے، مالدار آدمی غریب کا خون چوس رہا ہے، اور خیرات کے اندر یہ ہے، صدقات کے اندر یہ ہے، زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ مالدار آدمی اپنا خون اپنے غریب بھائی کو دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم باز نہ آئے تو یاد رکھو یہ سودی کاروبار ہمیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نسلیں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ سودی کاروبار کرنے سے ایک طبقہ بہت بڑا مالدار ہو جاتا ہے، ایک طبقہ بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ مالدار طبقہ تیسری نسل میں جا کر کے، کوئی چوتھی نسل میں جا کر کے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کا اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، آخر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرما دے وہ کیسے ترقی پا سکتا ہے؟ یقیناً ظاہری طور پر ترقی لگتی ہے، لیکن آنے والے وقت کے اندر تباہی بربادی اس کے قدم چومتی ہے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سودی کاروبار سے آدمی کو کیا رہنا چاہیے؟ محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر سودی کاروبار کے اندر آدمی لگ جاتا ہے، اس کو چسکا لگ جاتا ہے، فری کی عادت پڑ جاتی ہے، مفت کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر آدمی جلدی سے چھوڑنے نہیں پاتا۔ اس لیے سود کی حرمت جو نازل ہوئی ہے وہ بہت بعد میں جا کر کے نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو کھلے الفاظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اب وہ شخص کہ جو سودی کاروبار تو نہیں کرتے لیکن ہاں قرض لینا اور دینا کرتے رہتے، فلاں شخص کو ضرورت پڑی تو اس نے لے لیا قرض، فلاں کو ضرورت پڑی انہوں نے لے لیا، لیکن قرض لینے کے بعد میں سمجھتے یہ ہے کہ یہ میرے باپ کے پیسے ہیں، واپس نہیں کرنے۔ ایسا ہرگز نہ سوچے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر کسی سے قرض لے لو تو واپس کرنے کی نیت کرو، اگر واپس کرنے کی آپ نیت کرتے ہیں، دل میں ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کفیل بن جائیں گے، آپ کی مدد ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا یہ قرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ لیکن لینے کے بعد میں صاحب یہ تو خیال ہی نہیں آتا کہ واپس بھی کرنا ہے، سوچتے ہیں اب لے کر دیکھے ذرا یہ، اور اگر سامنے والا جس سے قرض لیا وہ تھوڑا سا کمزور ہے نا تو اس کی کمزوری کا اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، ذرا لے کر دکھانا میرے سے۔ اسی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آپس میں جو قرض لیا اور دیا ہے اس کے اوپر قرآن نے بیان فرمایا کہ آپ ایسے موقع کے اوپر لکھو بھی، اس کو متعین کر لو کہ فلاں تاریخ میں دے دوں گا، فلاں وقت میں دے دوں گا۔ یہ لکھی ہوئی بات زیادہ مضبوط ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ وقت مقررہ پر اپنا قرض وصول کر سکیں، اور سامنے والا غریب ہے نہیں دے سکتا تو اس سے کچھ اور وقت بڑھا کر کے اسے بھی لکھو۔ مثال کے طور پر میں 15 دن بعد دے دوں گا، اس کو لکھو۔ اب یہ جو 15 دن کی مہلت دیتا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر متعین کر لیا جائے کہ فلاں تاریخ میں مل جائے گا، اس تاریخ میں جا کر کے آپ ٹوکو کہ مجھے جو قرض دیا تھا میں نے آپ کو، وہ قرض مجھے واپس دیجیے۔ وہ کہے گا جی میرے پاس میں فی الوقت نہیں ہے، میں بعد میں دے دوں گا، تو اس سے وہ بھی تاریخ متعین کرو کہ اگلی تاریخ کب ہے۔ وہ کہے گا اتنی تاریخ ہوا، تو اس میں قرض میں آپ نے اس شخص کو مہلت دے دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے کو اس کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر یہ نیت کرتا ہے دینے کی تو اللہ تعالیٰ کفیل ہے اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ یہ بندہ اپنا قرض ادا کر لے گا۔ شروع زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جب جنازے آیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے، تو آپ پہلے پوچھا کرتے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے معلوم کرتے جنازے کے بارے میں کہ یہ کس کا جنازہ ہے، بتایا جاتا فلاں کا جنازہ ہے۔ معلوم کیا جاتا کہ بھئی کیا یہ مقروض تو نہیں ہے، کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر فرمایا جاتا قرض نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے، اور اگر یہ معلوم ہوتا کہ قرض ہے تو پوچھتے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا اس نے۔ معلوم ہوتا کہ چھوڑا ہے پھر بھی پڑھا دیا کرتے، چلو جو مال بچا ہوا ہے اس سے، اس شخص کا جس سے اس نے قرض لیا ہے، اس مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ لیکن بعض جنازے ایسے بھی آتے شروع زمانے کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس میں کہ جن کے پاس میں مال ہی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پیسے لے لیے لیکن اب ادا کرنے کے لیے ان کے پاس میں پیسے موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہاں یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے، فرمایا کرتے کہ آپ اپنے بھائیوں کا نماز جنازہ پڑھ لو، صحابہ سے فرمایا کرتے، اس بات کو بیان فرمانے کے لیے کہ یہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اس حال میں جا رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے پیچھے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس حال میں دنیا سے جائے جبکہ اس کے اوپر قرض نہ ہو، اور اگر قرض ہے تو کم سے کم کچھ مال تو چھوڑ کے جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کے وارثین ہیں وہ اس کی ذمہ داری لے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو بھی بیان فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرض اس کا ادا کرے گا تو نماز پڑھائی جائے گی۔ نبی السلام نماز پڑھا دیا کرتے، کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ میں ادا کر دوں گا اس کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھا دی۔ اور پھر آخر زمانے کے اندر نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ کوئی اگر قرض نہیں دے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لے لیا کرتے اور فرمایا کرتے چلو میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا۔ کل ملا کر کے یہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، اللہ معاف نہیں فرمایا۔ پیسے لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے بعض لوگ، بچے کہتے ہیں جی ہم سے تھوڑا ہی لیے تھے، ہم نے تھوڑا ہی مانگے تھے تم سے، ابو نے لیے تھے وہ چلے گئے، ان سے لے لینا لو، اب قبر میں جا کے لے گا آدمی۔ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد یہی ادا نہیں ہوا کرتا جب تک حق ادا نہ کر دیں۔ تو اب یاد رکھنا نیکیاں اتنی ہو کم سے کم جو قرض میں دے سکو، نیکیاں اتنی ہیں نہیں، چونکہ اتنی عبادت کی نہیں ہے، کم سے کم 2-4 تو دے دیں، کچھ تو بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اپنا ہی پلہ چھڑانے کے لیے دقتیں آ رہی ہیں، وہاں نیکیاں ہی اتنی نہیں ہے کہ رب العالمین فیصلہ فرما دے چلو بھی اسے جنت میں پہنچا دو۔ اس لیے ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کا محاسبہ ضروری ہے، ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس کا محاسبہ ضروری ہے۔ ہمارے کاروبار کس طرح چل رہے ہیں، ہم تجارت کس طرح کر رہے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کس طرح ہے، کیا ہمیں بھی اس دنیا میں رہنا ہے یا یہاں سے جانا بھی ہے، اس کا بھی محاسبہ ہو کہ یقیناً ہمیں اس دنیا سے باہر جانا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ ایک وقت کے لیے آئے اور معلوم نہیں وہ وقت کب پورا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا انجیکشن لگا، وہ اتنا ہارڈ تھا جس کی بنیاد کے اوپر انجیکشن کے 2 منٹ بعد موت واقع ہو گئی۔ ایسی خبریں آپ کو ملیں گی کہ خوشیاں چل رہی ہیں، خوشیاں اور شہنائیاں بج رہی ہیں، لیکن وہاں پر موت کے فرشتے نے گلا آ کر کے دبا دیا، زندگی کی شام ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ ٹھوکر لگی اور زمین پہ گرے اور روح پرواز ہو گئی۔
اس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو موت کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اپنے دامن کو کوشش کرو صاف رکھنے کی۔ اور اگر جاؤ اس دنیا سے، جانا ہر شخص کو ہے، لیکن اپنا جتنا بھی کاروبار آپ کرتے ہیں، جتنا بھی قرض لیتے ہیں، جتنا قرض دیتے ہیں، وہ سب ایک کاپی کے اندر نوٹ کریں، اور اس تمام باتوں کا آپ کے بچوں کو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے بچے آپ کے کاروبار کو سنبھالے بھی، قرض بھی ادا کریں، اور جس سے قرض دے رکھا ہے آپ نے اس سے قرض بھی وصول کریں۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی موقع کے اوپر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، اور نہ کسی کی موقع کے اوپر بھی ہمیں دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہے۔ کسی بھی موڑ پہ ہمیں دقت نہیں آ سکتی۔